بابا فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام پڑھ لیجیے گا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا جد الحسن والحسین رب تعالیٰ کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے توسل سے آج ہم اس عظیم الشان محفل پاک میں شریک ہوئے۔ رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں بیگ برادران کہ جنہوں نے اس عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا۔ مالک ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بلند کر دیا۔ گویا حضور علیہ السلام کی ذات اتنی بلند ہے کہ کائنات کی ہر شے حضور کے تابع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے نہ صرف تابع ہے بلکہ میرے آقا کے اختیار اور تصرف میں عالم جمادات ہو، عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہو، جن و انس ہو، ساری مخلوق میرے حضور کے تابع۔ الغرض یہ کہ کائنات کی ہر شے پہ میرے آقا کا حکم چلتا، میرے آقا علیہ السلام کا اختیار چلتا۔ اب ملاحظہ کیجئے گا کہ عالم جمادات میں میرے آقا علیہ السلام کا کیسے اختیار چلتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام ہیرا پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جب اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے نا، فرافاجا، حدیث کے لفظ ہے کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے وہ وجد میں آ گیا، وہ وجد کرنے لگا، رقص کرنے لگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ہلنے لگا۔ میرا آقا علیہ السلام نے عین اسی وقت اللہ سے دعا نہیں کی کہ مولا اسے روک دے، اس کی حرکت کو روک دے، اس زلزلے کو روک دے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام کا اس پہاڑ پہ اختیار نہ ہوتا تو حضور اللہ سے دعا کرتے کہ مالک اسے روک دے، لیکن میرے آقا کا اختیار تھا۔ میرے آقا نے دعا نہیں کی، فدارا بہو پھری چلی تھی۔ میرے آقا نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے کہا اس کو ٹھہر جا، تمہیں خبر نہیں تجھ پہ ایک نبی آیا ہے، ایک صدیق آیا ہے اور باقی سارے شہید آئے۔
ارے پتھر نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ٹھوکر کو سمجھا. اور بڑی غور طلب بات ہے آمد مصطفیٰ کریم پہ ارے پتھر وجد میں آتا تو آمد مصطفیٰ کریم پہ یہ غلام وجد میں کیوں نہ؟ یہ میرے آقا کے غلام یہ آقا کا شکل سن کے کیوں نہ مسکرائے، کیوں نہ وجد میں آئے؟ ارے میرے آقا کو تو اللہ نے وہ حسن عطا کیا ہے کہ ابھی دیکھا نہیں، صرف ذکر سن رہے اور مسکرا رہے، وجد میں آئے. میں کہا کرتا ہوں کہ تب عالم کیا ہوگا کہ قبر میں ہوگے گنبد خضرا سے پردہ اٹھے گا، اس غلام کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا، تب غلاموں کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے کہا اس کو رک جا. وہ پتھر جو بے جان ہے اسے خبر ہے مجھ پہ حضور آئے، اسے یہ بھی خبر ہے کہ مجھے روکنے والے حضور ہیں. ارے پتھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع اور صرف ایک ہیرا پہاڑ نہیں، ساری کائنات کے پہاڑ میرے مصطفیٰ کریم کے تابع. اور پھر صرف اتنا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی میرے بعد شہید کون کون ہوگا. ارے کسی کی شہادت 30 ہجری میں ہوئی، کسی کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی، لیکن میرے آقا نے اپنی زندگی میں بتایا کہ صدیق تبھی موت دنیا سے جائیں گے اور باقی سارے شہید ہوں گے. اور میرے آقا نے پہلے خبر عطا فرمائی. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی عطا سے علم ہے. اسی طرح عالم نباتات درختوں پہ میرے آقا کا اختیار. غزوہ بدر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا، میرے ہاتھ میں تلوار تھا، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. اب کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا در مصطفیٰ پہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے صحابہ کا عقیدہ مشکل پیش آئے تو در مصطفیٰ کریم پہ آئے. بھاگے بھاگے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں لڑنا چاہتا ہوں. حدیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کسی درخت کی خوشبو جڑ پڑی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جڑ کو پکڑا اور پکڑ کے کہا عکاشہ اس کے ساتھ لڑ. حضرت عکاشہ کہتے ہیں جو ہی وہ جڑ میرے ہاتھ میں آئی فرمایا وہ سفید رنگ کی تلوار بن گئی. ارے بے جان جڑ ہے، آقا کا ہاتھ لگا وہ تلوار بن گئی. کہتے صرف بدر میں اس تلوار سے نہیں پھر لڑا، یہ نہیں کہ صرف بدر میں تلوار بنی. فرمایا پھر جتنے غزوات کے اندر میں نے شرکت کی ہے اسی تلوار سے لڑتا رہا. صحابہ کہتے تاکہ وہ خود شہید ہو گئے پر تلوار پھر بھی موجود تھی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا نام بھی عون رکھا تھا کہ رسول اللہ کی مدد والی تلوار. ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جڑ پہ نظر کی، تخلیق بدل کے رکھا، حقیقت بدل کے رکھا. سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے آقا کا ذکر سننے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کے اس وقت میں بھی بیٹھ کے ذکر سننے والوں، میرے آقا کے ذکر میں جھومنے والوں، میرے آقا کی نعت خوانی کرنے والوں، میرے آقا کے حسن کا ذکر کرنے والوں، میرے آقا کے اخلاق بیان کرنے والوں، سنو اگر خشک جڑ پہ آقا نظر کرے اس کی حقیقت بدل کے رکھ دے. جب غلام پہ نظر کریں گے اس کی تقدیر نہ بدلے گی، فرمایا اس کی بھی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے. ارے وہ کرم کریں تو ہو سکتا ہے کہ غلام نہ بدلے، تقدیر نہ بدلے. ارے جڑ بدل جائے تو درود و سلام پڑھنے والے غلام کی تقدیر نہ بدلے. آقا کا ذکر کرنے والوں کی تقدیر نہ بدلے، آقا کا میلاد منانے والوں کی تقدیر نہ بدلے. ارے بدل رہی ہے صرف ان کی کہ جنہوں نے صرف نبی نہیں مانا، خدا کے بعد
سارے ایمان نبی نہیں مانا، صرف کلمہ نہیں پڑھا، صرف نمازیں نہیں لی، صرف مسجدیں نہیں بنائی، صرف آقا سے دین نہیں لیا. ارے دین لیا پر دین سے پہلے ذات مصطفیٰ سے پیار کیا، عشق کیا. ہمیں کیا خبر تھی نماز کیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا پڑھو، پر پڑھ کے نہیں دکھائی. آقا کی بارگاہ میں نے صحابہ یا رسول اللہ نماز کیا ہے؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. فرمایا ادائے مصطفیٰ خدا کی نماز. اللہ اکبر. اب سنیے، جنت پہ بھی میرے آقا کا تصرف. میرے آقا کے ماننے والوں ہو حضور سے پیار کرنے والا، اور جنت میرے آقا کے اختیار میں. جنت کے کاج ہے میرے آقا. مالک خدا ہے، خالق خدا ہے، پر کائنات کے اندر ڈائریکٹ کسی کو اللہ نے جنت عطا نہیں کی. اگر عطا کی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ. جنت میں بھی میرے آقا کا تصرف ہے، اور آقا کا جنت میں تصرف ہو اور آقا غلام کو بھول جائے ہو نہیں سکتا. بخاری کی حدیث کتاب البیوع. سنے اور اپنا ایمان تازہ کرے. کھجور کا نا ایک خشک تنا تھا، میرے آقا نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ابھی ممبر نہیں بنا تھا، اور خشک تھا، اس کی جڑ بھی زمین پہ نہیں تھی. یعنی کہیں سے وہ درخت اٹھا کے کاٹ کے وہاں پہ لایا گیا اور زمین میں گاڑ دیا گیا. بخاری کے لفظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگا کے دیر تک خطاب کرتے رہتے. ایک دن کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر نہ بنا؟ آقا دیر تک آپ کھڑے رہتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے لیے ممبر بناؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بنا دیا گیا. اب جب ممبر بنایا نا، اللہ اکبر، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو کھجور کا تنا تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا. توجہ میری طرف رکھیے گا، بات ضائع نہ ہو جائے، ذرا غور کیجیے گا. وہ جو کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ آقا ٹیک لگاتے اور ٹیک لگا کے خطبہ فرماتے، میرے آقا نے اسے چھوڑا اور چھوڑ کے منبر پہ تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ منبر پہ. اچھا جب منبر پہ گئے نا، صحابہ کہتے ہیں وہ خشک کھجور کا تنا وہ زاروں کی تار رونے لگا. زاروں کی تار رونے لگا. ارے تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رویا. خبر ہو گئی تاجدار کائنات مجھ سے جدا ہو گئے، آقا مجھ سے جدا ہو گئے، آقا نے مجھے چھوڑ دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا رو رہا ہے، میرے آقا ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. حدیث کے لفظ ہے فَأَخَذَهَا فَضَمَّ إِلَيْهَا. میرے آقا نے پکڑا، پکڑ کے سینے کے ساتھ. ارے کھجور کا تنا روئے، اس کے مصطفیٰ میں آقا اسے گلے سے لگاتے ہیں. ارے غلام اس کے مصطفیٰ میں روئے، آقا اسے گلے سے لگاتے ہیں. اور میں اسے گلے کے ساتھ حضور نے لگایا. صحابہ کہتے پتہ چپ کیسے کیا؟ جیسے بچہ سسکیے لے لے کے چپ کرتا. حتیٰ کہ مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ لگ کے اسے قرار آ گیا. اچھا صرف اتنی بات نہیں، یہ جو اگلے لفظ ہے نا، یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کی. اب میرے آقا نے جب اسے چپ کروایا، چپ کروا کے میرے آقا اسے خطاب کیا. ارے بیجان خوش کھجور کا تنا، آقا اس سے بات کر رہے. میرے آقا نے فرمایا بتا تو میرے عشق میں رویا، تیرے لیے دو آپشنز ہیں، یا تمہیں وہاں لگا دوں جہاں سے آیا ہے، پھر سرسبز و شاداب ہو جائے، تجھ میں جان آ جائے، ادھر بھیج دوں، یا یہیں سے تو میرے عشق میں رویا ہے میں تمہیں جنت میں بھیج دوں. بتا کدھر جانا ہے؟ واپس آنا ہے یا جنت میں جانا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جنت میں جانا.
میں نے واپس نہیں جانا تاکہ نبی مجھ سے پھل کھائے. میں جنت میں جانا چاہتا. بڑی توجہ طلبا. ارے میرے آقا کا اشتیاق جنت پہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کی مولا اسے جنت دے دے. نہیں, میرے آقا نے فرمایا نام فال تو اے میرے صحابہ, میرے عشق میں رونے والا یہ خشک تنا مجھ سے جنت مانگ رہا ہے. میں مصطفیٰ نے اسے جنت عطا کر دیا, اسے جنت میں لگا دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے زمین پہ, اختیار دیکھیے گا, کھڑے زمین پہ وہ عشق میں رونے والے کو یہیں سے جنت عطا کر دی, جنت عطا کی. میرا آقا نے فرمایا نام فال تو. ہمارے لیے اس میں سبق کیا؟ سبق یہ خشک کھجور کا تنا روئے, آقا اس سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, تو یہ حضور کے ذاکر, حضور سے پیار کرنے والے جب یہ روئیں گے تو آقا ان سے پیار نہیں کریں گے, آقا ان سے محبت نہیں کریں گے. اور بڑی غورطلب بات, اچھا وہ بے جان خشک کھجور کا تنا, اس میں تو جان ہی نہیں ہے, رونا کیسے آیا, شعور کیسے آیا, یہ خبر کیسے ہوئی آج مجھ سے کوئی جدا ہو گیا, یہ کیسے پتا چلا؟ محدثین کہتے ہیں ارے خشک کھجور کا تنا بے جان تھا, مصطفیٰ کا جسم لگا, اللہ نے اسے عقل بھی عطا کی, اللہ نے جان بھی عطا کی, اللہ نے اپنے عشق میں رونا بھی عطا کیا. اللہ نے یہ بھی خبر دے دی کہ آج تو جسے مصطفیٰ جدا ہو, اور اسے سسکیاں لے لے کے رونا بھی آ گیا. اور سنیے حدیث مبارکہ, صحابہ کہتے ہیں, بیٹھ جائیے, صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے عالم میں یوں ہاتھ بڑھایا, یہ حدیث ہے, نماز میں یوں ہاتھ بڑھایا, فرمایا پھر پیچھے کھینچ لیا. نماز سے فارغ ہوئے, ہم نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا آپ نے نماز میں ہاتھ بلند کیا پیچھے ہٹا لیا آقا, بات سمجھ نہیں آئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز میں تھا, مجھے جنت دکھائی گئی, مجھے عالم بشریت میں رہنے والوں کسی اور کو بھی کبھی نماز میں جنت دکھائی ہے اللہ نے؟ اگر دکھائی ہے تو ذات مصطفیٰ کو دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نماز میں تھا, مجھے جنت پر سے ہٹا دیے گئے, مجھے جنت دکھائی گئی. فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا اور انگوروں کا ایک خوشہ وہ میں نے پکڑا. فرمایا کہ میں نے توڑنا چاہا پر میں نے چھوڑ دیا تاکہ میری امت محنت نہ کرنی چھوڑ دے, کیونکہ وہ کبھی ختم نہ ہوتا, یہ کھاتے رہتے. فرمایا میں نے پکڑ کے چھوڑ دیا. ارے کمال ہے میرے آقا کا تصور, ارے ادھر خشک کھجور کا تنا اٹھائے جنت میں لگا دے, اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہاتھ ڈالے تو جو انگوروں کا خوشہ ہے اسے پکڑ کے جنت میں لے آئے. یہ اختیار ہے میرے آقا کا, یہ جنت میں اختیار ہے. ارے یہ اختیار بے جان چیزوں پہ صرف نہیں ہے, یہ غلاموں پہ بھی ہے, یہ غلاموں پہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعضوں کو جہنمی کہا جائے گا, یوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف دیکھیں گے, مولا جانے دے. اللہ کہے گا حبیب میں انہیں کے گناہ نہیں دیکھوں گا, لکھا جا چکا تھا جہنمی ہے, پر اب تیری سفارش اور شفاعت آ گئی ہے, جا انہیں اپنی جنت میں لے جا, کیونکہ جنت میں اختیار تیرا, مالک میں ہوں, اختیار تیرا. اب میں اختصار کی طرف جا رہا, دو حدیث مبارکہ اور میری بات ختم. بڑی توجہ طلب بات, اور میرا پیغام ہے اس میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر مبارک میں تھے, طویل سفر تھا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, سارے بھوکے ہو گئے, سارے بھاگے بھاگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے.
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ہر ماہ کا شیء پاس کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 21 کھجوریں۔ کتنی کھجوریں؟ 21 کھجوریں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگایا، میرے آقا نے فرمایا 21 کھجوریں رکھ دو۔ 21 کھجوریں رکھ دی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کرو 10 کو بلاتے جاؤ اور انہیں کہو تمہاری دعوت مصطفیٰ نے خود کی ہے، میں نے دعوت کی ہے۔ میں 10 کی ٹولیاں آتی جاؤ، 10 کی ٹولیاں آتی گئی، کھاتے گئے، اور جب سارے شہر ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا وہ 21 کی 21 ہی پڑی، نہ کم نہ بڑی۔ اب صرف اتنی بات نہیں، میرا آقا علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ یہ 21 کھجوریں اٹھا لے، یہ کسی تھیلے میں رکھ دے۔ فرمایا صرف کھول کے نہیں دیکھنا، فرمایا ساری عمر خود کھا، گھر والوں کو کھلا، پڑوسیوں کو کھلا، صدقہ کر، فرمایا کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عطا ہے مصطفیٰ، فرمایا میری عطا ہے اور میری عطا ختم ہو سکتی نہیں ہے۔ قربان جائیں عقیدہ ابو ہریرہ۔ آپ نے پتہ کیا کیا؟ وہ جو تھیلی تھی نا 21 کھجوروں کی، گھر نہیں رکھی، گھر نہیں رکھی، کہتے میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ دی۔ فرمایا گلی میں نکلتا کوئی نظر آتا، ہاتھ ڈالتا اسے دیتا، صدقہ کرتا، خود کھاتا، سب کو کھلاتا۔ سننے والی بات ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، وہ تھیلی میرے پاس اسی طرح تھی۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے پردہ فرما دیا، فرمایا تب بھی وہ میرے پاس تھا، تب بھی یوں ہی کھلاتا تھا، یوں لوگوں کی دعوت کرتا تھا۔ فرمایا کہ 10 سال سیدنا فاروق اعظم کی خلافت میں گزر گئے، تب بھی وہ تھیلی میرے پاس تھی۔ فرمایا 12 سال حضرت عثمان غنی کے خلافت کے گزر گئے، فرمایا تب بھی میرے پاس تھی۔ فرمایا اسی طرح کھلاتا رہا۔ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے، فرمایا مجھ سے صرف گم ہو گئی، فرمایا خدا کی قسم گم نہ ہوتی، قیامت تک ساری امت بھی کھاتی رہتی، ختم نہ ہوتی، کیونکہ مصطفیٰ نے عطا کیا تھا، آقا نے عطا کیا تھا۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ اندازہ تو ہوگا، اندازہ تو ہوگا کتنی نکالی تھی، کتنی کھائی تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سارے عرصے کے دوران وہ چھوٹی سی تھیلی سے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ڈالا برکت ہو گئی، کہتے 785 من کھجوریں میں نے لوگوں کو کھلائی، 785 من کھجوریں۔ یہ میرا آقا کا اختیار ہے۔ میں کیوں یہ حضور کے اختیار آپ کو بتا رہا، میں آقا کا یہ تصرف کیوں بتا رہا؟ صرف اس لیے کہ خدا را کسی سزا پہ گھبرانا نہیں ہے۔ حضور کا عاشق نہیں گھبراتا، حضور کا ماننے والا کبھی نہیں گھبراتا، بس پیار کرنے والا ہوگا۔ پھر آقا کرم ہی کرم کرتے ہیں، آقا کرم ہی کرم کرتے ہیں، فضل ہی فضل کرتے ہیں۔ اب آخری حدیث مبارکہ اور میرا پیغام، غزوہ حنین، بڑی سننے والی بات۔ غزوہ حنین 12,000 صحابہ کی تعداد۔ اچھا صحابہ کی نا کثرت کی طرف نظر چلی گئی، کچھ دیر کے لیے نا حضور سے نظر ہٹ گئی، آج 12,000 ہے، آج ہم لازماً فتح پائے۔ توجہ گئی کثرت کی طرف، وہ بشری کمزوری کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے توجہ ہٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے فتح شکست میں بدل دیا، کافر فتح یاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا تم آج کثرت کو تکتے ہو، تمہیں بدر یاد نہیں؟ بدر میں کتنے تھوڑے تھے، میں نے اپنے مصطفیٰ کی خاطر تمہیں فتح دی تھی، آج زیادہ ہو گئے ہو، تمہاری توجہ ادھر چلی گئی،
اب اس کی سزا یہ ہے کہ فتح شکست میں بدل گئے. اب جب کافر کچھ دیر کے لیے فتح یاب ہو گئے نا، میرے آقا آگے بڑھے، یوں زمین سے کنکر اٹھائے، اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہ جو کنکر تھے وہ کافروں کے سر پہ لگتے. ارے جس کے سر پہ لگتے وہ وہی مر جاتا. ہم نے کوئی چہرہ ایسے نہیں دیکھا جس پہ کنکر نہ لگاؤ. ایک صحابی کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بندہ ڈر کے بھاگا، گھوڑے پہ اس نے دھوڑ لگا دی. کہا جب دھوڑ لگائی جو مصطفیٰ نے کنکر اٹھا کے پھینکے تھے، فرمایا اس کنکر نے اس کافر کا پیچھا کیا، وہ گھر میں داخل ہوا، وہ کنکر گھر میں داخل ہو کے اس کے سر میں لگا اور اسے واسطے چاہا. ارے بے جان چیز کو حضور کا ہاتھ لگے، اسے پتا چل جائے میرے دشمن کے سر پہ لگنا، میرے دشمن کا پیچھا بھی کرنا، اسے شعور آ جائے میرے آقا کا ہاتھ لگا. اللہ رب العزت نے وہ کنکروں کے ذریعے فتح دی. کہا خبردار میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف توجہ نہ جائے، ورنہ کوئی شے فائدہ نہیں دے گی. آج امت مسلمہ بالخصوص ملک پاکستان کی عوام برے حالوں سے گزر رہی ہے، مشکلات کا سامنا. وجہ کیا ہے؟ در رسول سے رشتہ کٹ گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی اگر کچھ لمحے کے لیے کثرت کی طرف توجہ جائے اور کچھ لمحے کے لیے نظر حضور سے ہٹ جائے تو مالک فتح شکست میں بدل دیتا ہے. اور آج یہ امت ساری میرے آقا سے چہرہ پھیر لے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ محبت کو قائم نہ کرے. یاد رکھیے گا ہم عروج کی طرف نہیں جا سکتے. اگر عروج چاہتے ہو، اگر بلندیاں چاہتے ہو، اگر بچا چاہتے ہو، اگر پھر سے جینا چاہتے ہو، یاد رکھو در مصطفیٰ سے چمٹ جاؤ، آقا کی ذات سے چمٹ جاؤ، دوبارہ سے ذات مصطفیٰ کریم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لو. سوال عروج میں بدل جائے گا. اور نوجوانوں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اکثر میں ہر جگہ یہ پیغام دیا کرتا ہوں کہ راتوں کو نہ اٹھ کے حضور پہ درود و سلام پڑھا کرو. آقا کی بارگاہ میں نا نام جاتا ہے، تو جس بندے کے نام پہ ہر روز حضور اپنی نظر کرتے ہیں اسے اور کیا چاہیے؟ حاضری لگواؤ، حضور سے رشتہ محبت مضبوط کرو، آقا کی ذات کے ساتھ رشتہ عشق مضبوط کرو. دیکھیے گا پھر عروج ملے گا. میں بارے ذکر ایک برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رات کے اس وقت میں بھی بڑی محبت سے بیٹھ کے آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں، آقا کا میلاد منا رہے ہیں. اور یقین کیجئے گا یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے، جو ہر حال میں قبول ہے. اور مالک اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے ہی رب نے جنت بنائی ہے. رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جناب حافظ